السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری کہانی سنانے جا رہی ہوں، اس لیے کہانی کو مکمل ضرور سنیے گا۔ وہ تھی تو سیدھی سادی بھولی بھالی سی معصوم سی صورت والی، لیکن بد نصیب اسے معلوم نہیں تھا کہ تقدیر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلے گی۔ اسے زندگی جیسے خوبصورت لفظ سے نفرت ہو جائے گی۔ اقرا کی فیملی بہت چھوٹی سی تھی۔ وہ 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ اقرا کے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی بھابھی کے بھائی سے پیار کرتی تھی۔ یہ ایک طرفہ محبت تھی۔ اقرا جس سے محبت کرتی تھی اس کا نام ہمایوں تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ہمایوں اس پیار سے بے خبر تھا اور اکثر اپنی بہن سے ملنے آتا رہتا تھا، اور اقرا دل ہی دل میں اس کی پجارن بن بیٹھی تھی۔ جس دن وہ نہیں آتا تھا تو اقرا کو بے چینی محسوس ہونے لگتی اور وہ بہانے سے اپنی بھابھی سے پوچھ لیتی۔ جس دن اس کے آنے کی امید ہوتی تو اقرا خوب سج دھج جاتی، خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی، اپنے آنگن کو خوب صاف ستھرا کرتی، اور جب ہمایوں آتا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی آ جاتی، لیکن وہ اسے اظہار محبت نہ کر پاتی۔ پھر یہ سلسلہ 6 ماہ تک یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ہمایوں اپنی بہن کے گھر آیا تو اس کی طبیعت خراب تھی اور سر میں شدید درد تھا۔ اس نے اپنی بہن کو بتایا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو اسے بہت زیادہ بخار تھا۔ بہن نے جلد ہی ہمایوں کو بستر پر لٹایا اور خود اس کے لیے میڈیسن لینے چلی گئی۔ جب اقرا نے یہ بات سنی تو اسے کسی طرح سکون نہ آیا اور موقع پاتے ہی ہمایوں کے پاس چلی گئی، مگر اتنے میں بھابھی آ گئی تو وہ خاموشی سے واپس چلی گئی اور دروازے کی اوٹ سے بہن بھائی کی باتیں سننے لگی۔ ہمایوں کہہ رہا تھا، آپی مجھے گھر جانا ہے، مگر بھابھی نے اسے روک لیا تھا۔ یہ دیکھ کر اقرا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ یہ رات کو یہیں رکیں گے، لہٰذا اس کی تیمارداری کا موقع مل جائے گا۔ اسی بہانے 2-4 باتیں بھی ہو جائیں گی۔ رات کو جب سب گھر والے سو گئے تو اس نے شکر کیا کہ اب موقع پا کر اس کے کمرے میں جاؤں گی۔ کمرے میں گئی تو ہمایوں ابھی جاگ رہا تھا۔ بولی، نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا آپ کا حال چال پوچھ لوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ ہمایوں کہنے لگا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آخرکار ہمایوں نے باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیا، اقرا خیر تو ہے؟ آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اقرا کے صبر کا پیمانہ جھلک پڑا اور اس نے روتے روتے ہمایوں سے اظہار محبت کر دیا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بولا، میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے پیار کو دل ہی میں رکھا تاکہ تم برا نہ مان جاؤ اور میرا یہاں آنا ناممکن نہ ہو جائے۔ ہمایوں کی باتیں سن کر اقرا کو یوں لگا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے سے وفا کے عہد کیے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی اور پھر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو 6 ماہ تک چلتا رہا۔ یوں کسی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ ان کی خاموش محبت پروان چڑھ رہی ہے۔ پھر ایک موقع آیا، ہمایوں کے بھائی کی شادی تھی۔ ہمایوں نے موقع جان کر ایک چھوٹی سی بچی کو ایک لیٹر دیا اور کہا، یہ اقرا کو دے کر آؤ۔ اقرا نے جب لیٹر کھولا تو لکھا ہوا تھا، رات کو چھت پر ضرور آنا، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ رات کو جب سب لوگ شادی میں مشغول تھے تو اقرا چپکے سے چھت پر چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ہمایوں بھی آ گیا اور اس نے آتے ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ اسے اچھا تو لگا لیکن کچھ عجیب سا بھی لگا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ہمایوں، ہمیں اس طرح کا میل جول نہیں کرنا چاہیے جس سے بدنامی ہو،
مگر وہ جذبات کی روح میں بہنے لگا اور دیوانگی میں بولنے لگا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میرا تم پر مکمل حق ہے۔ جب اس کی دیوانگی ختم نہیں ہو رہی تھی تو اقرا نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ پڑتے ہی اس کی دیوانگی ختم ہو گئی اور وہ غصے میں بگڑ گیا۔ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی تو یہ کیا صرف پیار کا ناٹک کرتی ہو؟ ارے تم لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہو، بس تمہارا پیار باتوں تک ہی ہوتا ہے۔ اقرا روتے ہوئے بولی، مجھے تو تم سے اس حرکت کی ہرگز امید نہیں تھی اور تم اتنے گھٹیا نکلو گے اور یہ ہے تمہارا پیار؟ حبس میں اس قدر ڈوبا ہوا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر یہی پیار ہے تو مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا کر تم سے اس طرح کا پیار نہیں کر سکتی۔ شاید ہمایوں نے اس تھپڑ کا بدلہ لینے کا سوچ لیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ کچھ دن دوری کے بعد ہمایوں نے آ کر اقرا سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ اگر تم معاف نہ کرو گی تو میں کچھ کھا کر اپنی جان دے دوں گا۔ یوں دونوں کا تعلق ایک بار پھر چل پڑا۔ پھر اسی طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور ہمایوں اقرا کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کے بارے میں ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ پھر ایک رات ہمایوں ان کے گھر آیا اور کہا کہ اقرا میں تمہارے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تم یہ تحفہ میرے جانے کے بعد دیکھو۔ اقرا بہت خوش ہوئی اور پھر جلدی سے ہمایوں کے جانے کے بعد وہ گفٹ پیک کھولا تو اس کے جیسے ہوش و حواس سے اڑ گئے۔ آسمان اس کے سر پر گر گیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہوگا۔ اقرا نے اسے اپنی کچھ تصویریں بھیجی تھی جس کو اس نے بڑی مہارت سے ایڈٹ کر بہت ہی گھٹیا بنا دیا تھا۔ اس کے نیچے ایک لیٹر بھی تھا جس پر لکھا ہوا تھا، اگر تم مجھ سے نہ ملی تو میں پورے خاندان میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ تم سوچو تو صحیح، تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہو گی۔ بہتر یہی ہے تم میری بات مان لو اور کل دن کے 12 بجے اس ہوٹل میں مجھے ملنے آ جاؤ جہاں ہم کھانا کھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں عورت اپنی مرضی کے مرد کے لیے ہی موم ہوتی ہے، جسے وہ پسند نہیں کرتی اس کے لیے تو وہ پتھر جیسی ہوتی ہے۔ شاید اقرا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اب وہ ہمایوں کو اس طرح نہیں چاہتی تھی جس طرح اس رات والے حادثے سے پہلے چاہتی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ محض اس سے جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ یوں اس کی بے وفائی پر رونے کی بجائے اقرا نے صبر سے کام لیا اور کسی ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی انتقام کے لیے تیار ہو گئی۔ رات کو اس نے بہت ہی عجیب کام کیا۔ اسے اپنی بھابھی سے بہت پیار تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے بھائی کو پسند کرتی تھی، مگر کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ رات کے کسی پہر وہ اٹھی اور اپنا موبائل فون لے کر اپنی بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کے کمرے میں کوئی کھڑا ان کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو وہ کمرے سے باہر آ گئی اور ویڈیو کی ایک کاپی لیپ ٹاپ میں سیو کر لی۔ اب وہ ہمایوں سے بدلہ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ اس نے ویڈیو اپنے موبائل فون میں سیو کر لی اور اپنے بیگ میں ہمایوں کے دیے ہوئے گفٹ میں رکھ کر اس کے ساتھ ملنے چلی گئی۔ جب وہ ہوٹل میں پہنچی تو ہمایوں اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ بیچاری اقرا کے منہ پر بچارگی، مظلومیت اور ڈر یا خوف ہوگا، مگر یہ کیا، وہ تو اسی طرح کی شیطانی مسکراہٹ پھیلائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ہمایوں سے کمرے میں لے کر جانے ہی والا تھا کہ وہ بولی، تم نے تو اپنا گفٹ مجھے دے دیا تھا، کیا میرا گفٹ نہیں دیکھو گے؟ کم از کم یہ سب کرنے سے پہلے ایک بار تم بھی میرا تحفہ دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے موبائل پر اپنی بھابھی کی ویڈیو پلے کی اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ یہ ویڈیو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ اپنی بہن کی عزت بہت کرتا تھا۔ ویڈیو دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا، اس کے گال غصے سے سرخ ہو گئے
اور مسکراہٹ کی جگہ قہر نے لے لی۔ کمینی عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے میری بہن کی اس طرح ویڈیو بنائی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے موبائل زمین پر پٹکا اور اس کی طرف بڑھا، مگر اقرا کے لہجے کی مضبوطی نے اسے روک دیا۔ دیکھو ہمایوں، یہ ویڈیو میرے پاس ہی نہیں بلکہ میرے لیپ ٹاپ میں بھی کئی جگہ پر سیف ہے۔ اور ہاں، یہ مت بھولو، تمہاری بہن یعنی میری بھابھی میرے پاس ہی رہتی ہے۔ تم نے اگر میری چند تصویریں رکھ بھی لی ہیں تو اس میں کیا جاتا ہے، لیکن تم یہ سوچو کہ تمہاری تو بہن ہر وقت ہمارے گھر میں کام کرتی ہے اور میں اس کے آس پاس ہی رہتی ہوں، اور اگر میں نے تمہاری بہن کی اس طرح کی کوئی تصویر رکھ بھی لی اور اس کو ایڈٹ کر پوسٹ کر دیا تو سوچو تمہاری بہن کا کیا بنے گا، اور وہ تو ہے بھی شادی شدہ۔ اور تم بھائی کو جانتے ہو نا، جس کے لیے تم مجھے دھمکا رہے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میرا بھائی میری تصویروں پر اتنا ری ایکشن کرے گا یا اپنی بیوی کی تصویروں پر؟ ارے بے وقوف، وہ تمہاری بہن کو دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا۔ اب تم میرا خیال اپنے دل سے نکال دو، ورنہ اگر تم نے میری زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کی تو میں بھی تم سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ دیکھو ہمایوں، آج کل کے زمانے میں اتنا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی کو بلیک میل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو۔ تمہارے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں، ابھی تم نے اپنی بہن کی ویڈیو دیکھی تو تمہارے گال سرخ ہو گئے۔ ذرا سوچو، میرے بھائی کے جذبات کا خیال کرو۔ اگر تمہیں میری جگہ کوئی لڑکا آ کر یہ ویڈیو دکھا جاتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ میں نے تم سے محبت کی تھی، لیکن تمہاری اس ہوس نے مجھے سودا بازی پر مجبور کر دیا۔ تم برا کرو گے تو میں تم سے بھی بڑھ کر برا کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ہمایوں کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ پورے 1 سال کی کوشش ضائع ہو گئی تھی جو اس نے اقرا کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ اقرا کسی شیرنی کی طرح اس پر لفظوں کے وار کر رہی تھی اور وہ خاموش کھڑا اپنی بے بسی کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اقرا کے چہرے پر پھیلا اطمینان دیکھ کر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی ہر عورت کمزور نہیں ہوتی۔ آپ کے خیال میں اقرا نے اپنی بھابھی کے ساتھ ٹھیک سلوک کیا یا نہیں؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔